السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات، جس میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے صفات الہ۔ اللہ نے اس بات کیا پہلی یہ کن فیکون سے کام کرتا ہے۔ 47 کہتا ہے کہ ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو یہ نہ سمجھے یہ کوئی میجک ہے، وہ کہا ہو جا ہو جائے۔ یہ سورہ قرآن کو دوسری جگہ پہ خود تفسیر کرتا ہے، قرآن کی باتوں کی قرآن میں ہی تفسیر موجود ہوتی ہے اکثر چیزوں کی۔ تو یہاں پہ سورہ یونس سے 10 نمبر اس کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کیا ہے؟ تمہارا رب ہے جس نے بنائے خلق السماوات والارض، اور زمین اور خلق السماوات، سماوات آسمان بنائے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے سماوات، اور فی 6 ایام 6 دنوں میں، اور ثم استوى علی العرش، اور یہ پھر قائم ہوا عرش پر جا کے تو 6 دنوں میں۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ کیا کرتا ہے؟ یدبر الامر، وہ ایک تدبیر کرتا ہے کام۔ اچھا، کن فیکون کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ارادہ کیا تو اپنے جو اس کا سسٹم ہے، جو کچھ فرشتے ہیں ان کو کہہ دیا، اور پھر کام اپنا شروع ہونا چاہتا ہے۔ ہر ایک چیز وقت لے کے پروسیس سے، تدبیر سے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی 6 دن، اور 6 دن ہمارے 6 دن نہیں ہیں، یہ 6 ادوار ہیں۔ یہ دور لاکھ سال کا، 10 لاکھ سال کا، 50,000 سال کا، کوئی پتہ نہیں کتنا تھا۔ تو یہ 6 ادوار ہیں، تو ہر کام ایک تدبیر سے، ایک اس سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک کام اللہ نے سوچ لیا، کہہ لیا تو وہ ہو گیا کام، اب اس کا پروسیس شروع ہو گیا، اس نے کمپلیٹ ہونا ہے، لیکن ڈیو ٹائم میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آگے ہے ہمیشہ زندہ ہے، دونوں میں حی و قیوم ہے، زندہ ہے، اور حی بھی ہے اور قیوم بھی، زندہ بھی اور خود سے زندہ ہے، اور پھر اس لیے ہمیشہ قائم دائم رہنے والا، سب کو سنبھالنے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں اس کو قائم رکھتا۔ چوتھا جی بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ جیسا کوئی زبردست نہیں، اس جیسی حکمت والا کوئی نہیں، شدید عذاب دینے والا ہے، چھٹا پوائنٹ ہے۔ پھر 7واں، ہر چھپی ظاہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسی لیے یہ روزہ ہماری بہترین تربیت کرتا ہے۔ جب چھپ بڑی شدید پیاس، گرمیوں کے روزے، سخت بھوک، سخت پیاس، سخت گرمی، پھر چھپ کر بھی ہمیں ایک نوالا نہیں لیتے، ایک پانی کا قطرہ نہیں گلے گزرا، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تربیت ہے ہر دفعہ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے، یہ آیات دی ہوئی ہے پھر ریفرنس کے لیے۔ اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے، پرہیزگار جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور 24 سال ڈرتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے اور انہیں ہی ہدایت دیتا ہے، نیک فلاح نہیں، انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک سکسر میں ظلم کیا ہے؟ جو غلط کام کرے اس سے سزا نہ دے، دوسرے کو دے دے، کم بدلہ دے، کسی دوسرے کو اس کا اجر دے دے، کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے جی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سب کا وارث حقیقی ہے۔ سب نے یہ جو میری اتنی زمین، میرے اتنے کوٹیاں، میرے اتنے مرنے، میرا اتنے مربع، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ چلا جاتا ہے، پھر کون وارث حقیقی؟ سب کچھ اللہ کا ہی، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس لیے ہمارا بہت بڑا مسئلہ دنیا میں کیا ہے؟ ہم اس طرح سے کماتے ہیں، اس طرح سے کھینچتے ہیں، اس طرح سے غضب کرتے ہیں، حساب لے جاتے ہیں، چیزیں چھوڑے جاتے ہیں۔ چیزیں کس کے لیے چھوڑے جاتے ہیں؟ اور اس کا حساب اپنے ذمہ لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس میں سے بچنا ہے۔ اس کے زمین و آسمان کی کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں ہے، 5 نمبر آیت میں۔ اور سب سے بڑا بلا عوض دینے والا ہے۔ جو کچھ دیتا ہے، ہم نے کچھ مانگا تو نہیں تھا اس سے کہ یہ ہمیں دے، ہمیں پتہ تھا یہ ہم نے کسی نے مانگے کہ مجھے یا اللہ عقل دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، سب کچھ دینے والا ہے۔ انک انت الوہاب، سب کچھ خود سے دیتا ہے، اسی نے یہ سب کچھ دیا۔ اور یہ جتنا جسم میں سب کچھ ہے، کیا ہے؟ کبھی مانگا آپ نے؟ آنکھیں مانگی تھی، عقل مانگی تھی، کان مانگے تھے، زبان مانگ، پھر وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی کیسی آ جاتی ہے، بندہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو اور پھر وعدہ پورے کرنا، لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد۔ جو اللہ کے وعدے، اور یہ سارے وعدے سچے ہیں، جنت کے وعدے ہمیں یقین ہے نا سچے ہیں، جنت دینی ہے اللہ نے، جنت میں یہ کچھ ہونا، یہ کچھ ہونا، یہ سارے کسی کو اللہ کے جنت کے وعدے اور اس میں ملنے والی نعمتوں پہ کسی کا شک نہیں۔ اچھا، جو دوزخ کے وعدے ہیں جھوٹے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جو یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، میں اسے دوزخ میں پھینکوں۔ اچھا، یہ بات کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، تو وہ وعدے جنت کے لیے بھی سچے ہیں، دوزخ کے لیے بھی سچے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کسی جگہ کوئی ٹیوا نہیں لگ رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، کہ اللہ خلاف 194 میں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ یہی 9 نمبر، یہی یہاں پہ ہے۔ پھر 16واں پوائنٹ ہے جی، اللہ تعالیٰ مرد عورت کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ مرد اور عورت بڑی لو انسان میں سے، لہٰذا نیک اعمال کا بدلہ سارے کو برابر ملے گا، جزائے اعمال کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دنیا مرد کو عورت پر تفوق حاصل ہے، وہ جزائے اعمال کے اعتبار سے روز قیامت نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ قرآن میں جہاں کہیں ہجرت یا ہمارے اسرا کا ذکر ہے
تو مردوں ہی کا آتا ہے، عورتوں کا نہیں. اس بات کا جواب کس آیت میں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور پھر آگے آخری پوائنٹ ہے 17واں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. یہ ریفرنس دیے آیتوں کے، دعائیں قبول کرتا ہے. اچھا دعا اس سے مانگنی ہے، اللہ سے، کسی اور سے، غیر اللہ سے کسی درجے میں کچھ نہیں مانگنا. اور اللہ سے دعا کا بہترین وقت تہجد ہے، جب اللہ خود پہلے عرش پہ آتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، ہے نا. پھر سجدے میں دعا مانگنی ہے، سارا بھی مانگنی ہے. تو انشاءاللہ دعائیں اللہ قبول کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین.